ٹک سکتا تھا انگریز فوج کے سامنے. ایک مٹھی بھر جماعت تھی, ان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ ہم ہندوستان کو آزاد کروا لیں گے, لیکن انہوں نے یقین کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. ایک مٹھی پر جماعت بدر کے اندر ہزاروں کے مجمع کو پہچان سکتی ہے, احد کے اندر ہزاروں کے مجمع کو پیچھے کر سکتی ہے, خیبر میں سب کو پہچان سکتی ہے. وہی ماننے والے محمد رسول اللہ کے ہم ہیں. ہمارا بھی وہی یقین ہے جو ان صحابہ کا تھا, ہمارا بھی وہی یقین ہے جو بدر والوں کا تھا, احد والوں کا تھا, تبوک والوں کا تھا, خیبر والوں کا تھا, خندق والوں کا تھا. ہم ہی اسی اللہ کا نام لینے والے ہیں, ہم بھی اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانے والے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت ہمیں کامیابی دے گا. اس بنیاد پر محنت کرتے رہے. ایک وہ دن آیا, اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی اور باطل کو ہندوستان چھوڑ کر جانے پر مجبور کر. تو ان کی بڑی زبردست خدمت ہے میرے دوستوں. اپنی نسبت کو کبھی چھپانا مت. غدار ہے وہ جو اپنی نسبت کو چھپاتا ہے. دھن اور دولت کی لالچ میں آ کر نسبت مت چھپانا. جس مشن سے آپ کا تعلق ہے اس مشن پر مضبوط ہو, استقامت کا پہاڑ بن کے رہو. جس نے اپنے دین سے غداری کی, اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بالکل ذلیل اور خوار بنا دیا ہے. آنکھوں نے دیکھا ہے اور اکابرین نے لکھا دی ہے. اور اللہ نے ان سے ایسا کام لیا ہے کہ دنیا حیرت میں ہے آج. اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مٹتی جا رہی تھی. گھروں سے سنتوں کا خاتمہ ہو گیا تھا. لوگ سروں پہ ٹوپی رکھنے کو عیب سمجھ رہے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو اپنے تن پہ لگانے کو عیب سمجھ رہے تھے. مسواک لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی, قرآن کی تلاوت لوگوں سے چھوٹ گئی, مسجدیں خالی ہونے لگی. اسی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم شاگرد حضرت مولانا الیاس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا اور ایک ایک سنت کو حضرت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے زندہ کروایا. گلی گلی, کوچا کوچا, شہر شہر, قریہ قریہ جا جا کر اپنا مال, اپنی جان ساتھ دے کر, اپنا خرچہ ساتھ دے کر, کہیں پہاڑوں میں, کہیں ریگستانوں میں, کہیں اس کے در پہ, کبھی اس کے در پہ جا جا کر اللہ کے کلمے کو عام کیا اور دین متین کو ایک خوبصورت, حسین اور جلیل بنا کر امت کے سامنے پیش کیا. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک اور اس محنت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں علماء دیے. اللہ رب العزت نے سروں پہ ٹوپی رکھنے کا ذوق پیدا کیا, ہاتھوں میں مسواک آ گئی, ہاتھوں میں تسبیحاں آ گئی, مسجدیں آباد ہو گئی اور سنت کا جذبہ ایک ایک فرد کے اندر زندہ ہو گیا. ایک عظیم تاریخ کی طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں. سن 1978 یا 1988 کا واقعہ ہے, جو حضرات حرمین شریفین کی زیارت کر کے آئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر جو باب بلال ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے جو دروازہ بنا ہوا ہے, اس دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد 6-7 ستون تک یہ جو دائرہ ہے, یہ دائرہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہے. یہاں پہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے بخاری شریف کا اور ترمذی شریف کا.
جو کہ آپ کا در چھپا ہے معارف ترمذی کے نام سے۔ پھر آپ کے بعد حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا گھر ملا، لیکن جب شاہ فہد جو اس وقت مدینہ کے گورنر تھے، وہ خادم الحرمین نہیں بنے تھے، ان کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، بڑھایا گیا مسجد نبوی کو، تو باب السلام جس طرف سے ہم داخل ہوتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے اقدس پر سلام پیش کرنے کے لیے اس دروازے کے نزدیک آنے کا جو راستہ ہے، اس جگہ پر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ 8 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی آرام فرما رہے ہیں۔ مسئلہ آیا کہ مسجد کی توسیع کی جائے گی، مسجد کو بڑھایا جائے گا، لیکن ان قبروں کا کیا ہوگا، کیا کیا جائے؟ اس وقت کے علماء نے کہا کہ ان کو یہاں سے جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے، مسئلہ مشورے میں یہ بات طے ہو گئی کہ جنت البقیع میں ان کے اجساد کو منتقل کر دیا جائے گا، لیکن یہ عمل سب سے پہلے، یہ کام سب سے پہلے کس سے کرایا جائے؟ اس وقت اکابرین علماء دیوبند کا عظیم شاگرد حضرت مولانا عاشق الہی رحمت اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے، مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے، 3 سے 4 اکابرین اور موجود تھے، حضرت مولانا قاری حضرت مولانا خلیل احمد سراج رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ تو مولانا عاشق علی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے پہلی کدال مٹی ہٹانے کے لیے وہ شخص لگائے گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی صفائی فرماتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ الغرض ان کو بلایا گیا، مٹی ہٹائی گئی، اور آپ کے جسم اطہر کو اٹھانے کی باری آئی کہ یہاں سے لے کے جنت البقیع میں منتقل کیا جائے۔ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو اپنی گود میں لینے والے حضرت مولانا عاشق علی دیوبندی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے اور حضرت علامہ لاہوری رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اپنے ہاتھوں میں لے کے رات کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو جنت البقیع میں منتقل فرما رہے ہیں، اور تم پوچھتے ہو کہ اکابرین علماء دیوبند کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، والد صاحب رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی کہ گویا کہ ابھی آپ کو اتارا گیا قبر میں، اور آپ کے بال لمہ جمہ کے برابر آپ کے بال مبارک تھے، بالکل جیسے اس وقت تھے ویسے کے ویسے آپ کے بال۔ اور فرمایا اس وقت کی علماء نے لکھا کہ جس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو نکالا گیا، مولانا خلیل احمد سراجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مدینے کا پورا علاقہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ کتنا بڑا کام اللہ رب العزت نے ان اکابرین کے ہاتھوں سے کیا ہے۔ یہ جو ہرا گنبد آپ دیکھ رہے ہو، یہ ہرا گنبد ایسے ہی نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز 1601 عیسوی کے اندر، نہیں ہجری، ریاض کو فتح کر کے حرمین شریفین کے اوپر کیا ہوا؟ حاکم بنا، اور ایک نئی حکومت قائم کی، المملکت السعودیہ والعربیہ،
اور پھر اس وقت نجد کے علماء بہت متشدد ہوئے. جنت البقیع میں اور جنت المعلیٰ میں جتنے نشانات تھے صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، اصحاب کے، سارے نشانات کو ختم کر دیا. جب باری آئی گنبد خضرا کی، کہا اس کو بھی مٹایا جائے، اس لیے کہ قبر پہ گنبد بنانا حرام ہے، ناجائز ہے حدیث شریف کی روح سے. یہ مسئلہ پوری دنیا میں پھیلا، انفرادی طور پر پھیلا. ایک وفد ہندوستان تشریف لایا اور دارالعلوم دیوبند پوچھا، کہا کہ یہ مسئلہ ہے، کیا کیا جائے؟ 3 دن کی مہلت دی. اکابرین علماء دیوبند کے ثبوت روزانہ بیٹھتے تھے اور اس معاملے میں غور و فکر کیا کرتے تھے. چلتے چلتے جب آخری دن آیا، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے شرع صدر ہو گیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے شرع صدر فرما دیا ہے، حدیث بھی اپنے حال پر باقی رہے گی اور گنبد خضرا بھی علی حال ہی اپنے حال پر باقی رہے گی. کیا وہ کیا کہ حدیث شریف میں ہے قبر کے اوپر گنبد بنانا حرام ہے اور یقیناً حرام ہے، ناجائز ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے اقدس کے اندر دفن فرمایا تھا، اور وہ جو گنبد بنا ہے وہ آپ کے روزے، آپ کی قبر مبارک پر نہیں بنایا بلکہ آپ کے حجرے پر بنایا ہے. لہذا یہ ہرا گنبد بھی باقی رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی باقی رہے گی. علماء عرب نے جب آپ کی یہ بات لی اور لے کر حرم پہنچے، مکہ پہنچے، سارے علماء نجد کے سامنے اس کو رکھا گیا، سارے اس بات سے متفق ہوئے. لیکن اسی پر بس نہیں ہوا، اس وقت پھر بادشاہ وقت نے ہندوستان کے پوری دنیا کے علماء کو بلایا اور نجدیوں اجمیوں کی طرف سے ایک علماء کی جماعت گئی اور ایران کے اور بغداد کے سارے علماء وہاں گئے. سارے علماء نے اپنا ایک متکلم چنا، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو چنا کہ یہ ہمارے متکلم ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں. مناظرہ ہوا، علماء نجد کے سامنے مناظرہ ہوا اور بادشاہ وقت اس وقت موجود تھا حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ حدیث جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ جی فنائے کعبہ، فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا ہے میں اس بیت اللہ کو دوبارہ بناؤں، ایک اس میں اندر داخل ہونے کا دروازہ اور دوسرا نکلنے کا دروازہ بناؤں، لیکن میری یہ قوم، میری امت نہیں ہے، اس سے فتنہ ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میری اچھا ہے میں یہ کام کروں. اسی حدیث کو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع بنایا، موضوع بنا کر 1.5 گھنٹہ گفتگو فرمائی. اس وقت کے بادشاہ نے کہا عجیب الہندی، علماء نجد سے کہا عجیب الہندی، عجیب الہندی، عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بادشاہ وقت نے کہا جب تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہرا گنبد اعلی حال ہی باقی رہے گا. یہ علماء دیوبند کی دین ہے، تم علماء دیوبند کو گالیاں مت دے. یہ وقت کے محدث ہے، وقت کے مفکر ہے، پوری امت کے زبردست خادم ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے کما حق ہو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.